بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایسا وظیفہ آپ کے سامنے لا رہے ہیں کہ جو ہر کام کے لیے مؤثر ترین ہے، جس کو کرنے والا تھوڑا سا بھی عمل کرتا ہے تو اس کے لیے یہ گیا وہ ہوا، اس کا سارا معاملہ ہو جاتا ہے۔ برکتوں کے خزانے، فتوحات، عرشی نظام، ولایت اور دیدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے علم کے دروازے کھلتے ہیں، غیبی علوم جو مخلوق خدا کو پتہ بھی نہیں، ان کو پڑھنے سے وہ بھی انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں، اور رجال الغیب سے ملاقات ہوتی ہے، بن مانگے ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، کائنات کے دروازے اور کائنات کے رموز جو زیر زمین خزانے ہیں اس پڑھنے والے پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جو شخص دین و دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان دو آیات کو جو بھی ہم بتانے جا رہے ہیں اپنا ورد جان بنا لیں۔ جب ان دو آیات کو پڑھیں گے تو ان کے لیے یہ ساری چیزیں کھلتی چلی جائیں گی۔ جو شخص دین و دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ یہ آیت پڑھنے سے انسان کو علم و معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جس کام کو کرنے کا سوچ لیتا ہے، جس مقصد یا کام کا ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے۔ ان آیات کو پڑھنے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، آل و اصحاب سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص ہر نماز یا فرض نماز کے بعد پڑھے گا اس کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ یہ تسخیر کے لیے 7 بار اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور انسان کے چہرے پر نور بھی برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان آیات کے پڑھنے سے حفاظت، کفالت، رزق، دولت اور عافیت کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ غیبی نظام، روحانیت، زندگی میں سکون، راحت، وسیع رزق اور علوم کے خزانے بھی ملتے ہیں۔ ان کو پڑھنے سے عزت، کامیابیاں، برکتیں، وسعتیں، اللہ رب العالمین خزانے، معرفت کا خزانہ، کامیابیاں، برکتوں کے خزانے، عرشی نظام بھی اللہ رب العالمین اس پر کھول دیتا ہے، اور ان کو پڑھنے سے بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ یہ آیات جو پڑھتا ہے، ان آیات پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم بھی نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بھی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی ہے۔ اور یہ آیت تسخیر کے لیے بہت مفید ہے۔ اپنے اوپر کسی کو اپنی محبت میں مبتلا کرنے کے لیے ان آیات کا وظیفہ کیا جائے تو وہ شخص جن کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جائے وہ اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، دوڑتے چلے آتے ہیں، اور ان کو پڑھنے سے مسائل سے، تکلیفوں سے اور الجھنوں سے انسان بچا رہتا ہے، اور بے گماں رزق ملتا ہے، غیب کے خزانوں سے اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ ان کو پڑھنے والے کو عزت ملتی ہے، کمال ملتا ہے، اور حتیٰ کہ جادو کے وار جو اس پر کیے وہ ہوتے ہیں، کالا جادو کر لیں جو اس پر کیا جاتا ہے، اس سے بھی اللہ رب العالمین اس شخص کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور زندگی میں جو انسان سکھ اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ان عاشقان مصطفیٰ کے لیے ان وظائف کا کرنا بے حد ضروری ہے۔ زندگی میں خوشحالی، گھریلو زندگی بھی خوشحال، یہ آیت پڑھنے سے۔ ان آیات کی تاثیر بھی عجیب ہے، روزی رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ زندگی کا ساتھی اگر ان آیتوں کو کوئی بنا لے تو انہی کے اندر اسے اسم اعظم بھی مل جائے گا۔ یہ بہت ہی مبارک اور برکت والی آیات ہیں، ان کی تاثیر بہت زیادہ ہے، اور جس کام میں ہاتھ ڈالے گا اس کام کی طرف گیا ادھر فوری وہ کام ہو گیا۔ اور وہ امتحان میں پاس ہونا، ڈگریوں کا لینا، اعلیٰ نمبروں کا لینا، کوئی بھی کام کروانا، اگرچہ کوئی مشکل کیوں نہ ہو، ہر مقصد اس سے پایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی جائز کام ہو اسے مل جاتا ہے، اسے اس کی منزل مل جاتی ہے۔ کسی مشکل کو پار کرنا ہو
تو ان آیات کے پڑھنے والے کے لیے پھر یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ لا علاج امراض جو جان نہ چھوڑتے ہوں ان کا خاتمہ بھی ان آیات کو پڑھنے سے ہو جاتا ہے۔ جادو جنات ایسے غائب ہوتے ہیں کہ جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ یہ آیات اپنے اندر جادو کو واپس جادوگر کی طرف لوٹانے کی طاقت بھی رکھتی ہیں۔ یہ آیات جس نے آپ پر جادو کیا واپس اسی کی طرف پلٹنے کی بھی یہ آیات طاقت رکھتی ہیں۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ وہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ان آیات کو بے پناہ پڑھا جائے، کھلا پڑھا جائے تو یہ ساری برکات جو آج ہم نے بتائی ہیں یہ انشاءاللہ اس انسان کو مل جائیں گی۔